خیر من الدنیا وما فیہا، کہ صبح کے وقت میں اللہ کے راہ میں نکلنا یا شام کے وقت میں اللہ کے راہ میں نکلنا، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح سویرے اللہ کے راہ میں نکلنا یا شام اللہ کے راہ میں نکلنا ایک مرتبہ، تو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر جنگ جو ہوتی ہے یا تو صبح سویرے ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے شام میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جنگ کے لشکر کی جو ترتیب دی جاتی ہے وہ صبح میں دی جاتی ہے، اور جنگ کا اختتام ہوتا ہے وہ شام میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلنا۔ اور اسی طرح محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا وما فیہا سے بہتر تھوڑی دیر کے لیے بھی جہاد میں نکل جانا، اللہ کے راہ میں نکل جانا، تھوڑی دیر کے لیے صبح سویرے یا شام میں ایک مرتبہ نکل جانا، دنیا اور دنیا کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر بتایا ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں یہ غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، فی سبیل اللہ سے مراد عام معنی مراد ہے، چاہے فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی علم کے طلب کرنے کے لیے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، چاہے صبح کو نکلے چاہے شام کو نکلے، وہ بھی اگر فی سبیل اللہ میں مراد ہے، یعنی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اور جو آدمی عام طور پر دین کی کسی بھی محنت کے لیے نکلا تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہے، یا اپنی بیوی کو پالنے کے لیے، اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے، ان کو حلال کمائی کھلانے کے لیے صبح میں تھوڑی دیر کے لیے نکلا، شام میں تھوڑی دیر کے لیے نکلا، یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ تاجر ہیں، تھوڑی سی نیت بدل دیں گے تو کتنا بڑا ثواب ملے گا کہ اپنے بیوی بچوں کو کمانا، بیوی بچوں کے لیے کمانا اور ان کو کھلانا، ان کو آخر کیا ہے، ایک ایک روپیہ بھی اگر بندہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، ایک ایک روپیے کے بدلے میں صدقے کا ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ وہ پیسہ حلال ہو، حلال کمائی کمایا ہو، حرام کمائی کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال چاہے وہ علم کے طلب کرنے کے لیے نکلے، چاہے کسی بھی کام کے لیے، یعنی بشرطے کہ اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہو، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کا صبح کا نکل جانا اور شام کا نکل جانا یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ إِنَّ إِمْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت یعنی حور اطلعت الی الارض، زمین کی طرف جھانک دے، لأضاءت ما بینہما، جنت اور زمین کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے وہ ساری جگہ روشن ہو جائے گی، صرف جھانک دے، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، جنت اور زمین کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے جنتی حور کا ایک مرتبہ جھانکنے کی وجہ سے پورے زمین کے اندر خوشبو پھیل جائے۔ وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر کی اوڑھنی یہ بہتر ہے دنیا وما فیہا سے، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اور دنیا یہ ساری چیزوں سے حور کی اوڑھنی بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ تمہیدی طور پر بتا دیا کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں، اس کے لیے کچھ مشقتیں برداشت کرنا پڑے گی اور اس کے لیے کچھ قربانیاں دینا پڑے گا، میٹھی نیند کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کا حصہ
اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگانا پڑے گا, اللہ کے احکامات پر چلنا پڑے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلنا پڑے گا, آپ کی سنتوں کو فالو کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حور کے سلسلے میں فرماتے کہ جنت کی ایک حور خالی زمین میں جھانک دے تو پوری زمین روشن ہو جائے گی, پوری زمین میں خوشبو پھیل جائے گی, اور اس کا سر کا دوپٹہ یعنی اوڑھنی دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے. تو میرے بھائیو, اسی لیے دنیا کے اندر حرام کاموں سے بچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال عورتیں وہاں پر پیدا کر کے رکھے ہیں. دنیا کے اندر سیکنڈ سیٹ اپ سے بچ جائیں, غلط تعلقات سے بچ جائیں, غلط عورتوں سے یعنی تعلق قائم کرنے سے بچ جائیں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر لیں. اللہ نے اس سے بہترین عورتیں اللہ نے جنت کے اندر تیار کر کے رکھا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ وہ عورت کو اگر کیا ہے وہ عورت کی تلاش میں رہے جو عورت ہمارے لیے پوری زندگی وفادار بنے گی. دنیا کی عورت پوری زندگی وفادار نہیں بنے گی. تو میرے بھائیو, آج بہت سارے لوگ یعنی غلط تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں, غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. کسی کی شادی ہوتی ہے, شوہر باہر چلا جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ تعلق رکھ لیتی ہے. میرے بھائیو, یہ غلط چیز ہے. آخرت کے اندر جنت کی حور ہونا ہے, دنیا کے اندر اپنے نگاہوں کی, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان فی الجنت شجرۃ, جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے. یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام, کہ ایک سوار اس کے سائے میں چلے گا 100 سال تک, خالی اس کے سائے میں چلے گا, سواری کرے گا 100 سال تک. لا یقطعها, وہ مسافت طے نہیں کر پائے گا, اس کی مسافت ختم نہیں ہو پائے گی. اندازہ لگاؤ, اگر ہم لوگ تیز سواری میں کہیں 500 کلومیٹر سفر کرنا ہے یا 1000 کلومیٹر سفر کرنا ہے, کتنے دیر میں پہنچیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ایک رات. 500 کلومیٹر کا سفر مسافت طے کرنا ہے, 1000 کرنا ہے تو سمجھو کہ ایک رات ایک دن ہوگا. لیکن 100 سال تک سوار کرتا رہے گا, سواری پر چلتا رہے گا, لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک درخت کی یہ مثال ہے جنت کی, اور جنت کتنی بڑی ہوگی. ایک درخت اتنا بڑا ہے جنت کا کہ جنت کتنی بڑی ہوگی. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَلِقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ, کہ تم میں سے کسی ایک کا جنت کے اندر کمان کی جگہ یہ بہتر ہے, مما اس جگہ سے, طلعت علیہ الشمس او تغرب, کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے. یعنی دنیا مراد ہے اس سے, دنیا اور دنیا و ما فیہا سے, یعنی ایک کمان کی جگہ, کمان کہتے ہیں تیر کو اگر کیا ہے کمان کے ذریعے چلانا, تو اس کو وہ کمان کہتے ہیں. وہ کمان کی جگہ بھی اگر جنت میں مل جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اوپر کی حدیث کے اندر کوڑے کی جگہ بولے تھے, یہاں کمان کی جگہ کیوں بولے؟ جیسا کہ اوپر کی حدیث میں مسافر لوگ گھوڑے پر سوار ہو کے کہیں اچھی جگہ مل جائے تو کوڑا ڈال دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے, اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, یہ میرے لیے راحت کی جگہ ہو سکتی ہے. تو جس طرح اس جگہ بولے تھے, اس طرح پیدل چلنے والے لوگ, وہ تو گھوڑ سوار لوگ کوڑا ڈالتے تھے, اور اس زمانے کے اندر پیدل چلنے والے لوگ کہیں جگہ کو قبضہ کرنا ہوتا ہے سفر کے اندر تو اپنی کمان وہاں رکھ دیتے تھے. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کمان کی جگہ جنت کے اندر کسی کو مل جائے, یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو بہرحال میرے بھائیو, ان دو احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی حدیث کے اندر یعنی حور کے بارے میں تذکرہ کیا گیا, اور حور کے تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا تذکرہ کیا کہ جہاد کے اندر صبح سویرے تھوڑی دیر کا نکل جانا جہاد کے لیے, شام میں نکل جانا, یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے فرمایا. پھر اس کے بعد حور کے بارے میں تعریف فرمائی کہ اگر اس طرح دنیا کے اندر قربانیاں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسی حور کو تیار کر رکھا ہے جو حور کے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور
دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایک درخت کے بارے میں تذکرہ فرمایا جس درخت کا نام طوبہ ہے کہ ایک سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے، سواری کرتا رہے تو سمجھو کہ اس کی مسافت طے نہیں کر پائے گا۔ اتنا لمبا درخت، اتنا بڑا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بنایا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کمان کی جگہ کا مل جانا یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اس لیے جنت کو پانا ہے، دنیا کے اندر اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، حرام کاموں سے بچ جانا ہے، گناہوں سے بچ جانا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي